خبر جس نے ہمیں اپنے بچپن کی یادوں میں دوبارہ کھونے پر مجبور کر دیا. ہمیں وہ تمام لاہور کی راتیں، وہ دن یاد آ رہے تھے جب ہم مالٹے لے کر چھت پہ بیٹھے ہوتے تھے اور بسنت نائٹ پر ہر کوئی اپنے اپنے پیسے جمع کر کے کوئی ڈیک کرائے پہ لاتا تھا، کوئی باربیکیو کا اہتمام کرتا تھا. اور ہر کسی کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی نا، کون کھانا لا رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پتنگ بازی میں انٹرسٹ ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہمارا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ جو فیسٹیوٹی تھی، وہ جو کلچرل ایکٹیویٹی تھی، اس میں پورا شہر کھویا ہوا ہوتا تھا. اور وہ پورے ایک city would be having a party together, you know, یہ اس قسم کی ایک فیل ہوتی تھی کہ ہر چھت پہ آپ کو یہی نظر آ رہا. And people used to skip all those overseas cousins and Pakistanis and friends. People used to travel for it from abroad. People used to skip shadis but preferred to travel on Basant. تو خبر یہ ہے کہ 25 سال بعد پنجاب اور خاص طور پر لاہور کی فضائیں جو ہیں وہ کاٹا کی پرجوش آوازوں سے گونجنے والی ہیں. پتنگ بازی کے یعنی بسنت کے شوقین جو ہیں اور لاہور کے روایتی کلچر بسنت میلے کی بحالی کے خواہش مند افراد کے لیے یہ بہت زبردست قسم کی خبر ہے. ممکنہ طور پر فیبروری کے پہلے ہفتے میں بسنت جو ہے وہ منائی جائے گی. اور ہمیشہ سے یہی ہوتا تھا فروری کے پہلے ہفتے میں. تھوڑا سا ٹھنڈا اور تھوڑا سا دھوپ میں آپ کو تھوڑی سی. And you also used to make new clothes for Basant? We used to buy new clothes. Of course, you had to have that yellow orange effect going on as well. حتمی تاریخ کا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد ہوگا. حکومت پنجاب نے پتنگ بازی کے لیے باضابطہ قانون بنایا ہے جس کی شرائط انتہائی سخت ہیں. خلاف ورزی پر بھاری جرمانے، 5 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے. نئے قانون کے تحت 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ بازی نہیں کر سکیں گے. خلاف ورزی پر والد یا سرپرست ذمہ دار ہوگا. دھاتی یا تیز دھار مانجے سے بنی ڈور کے استعمال پر سزا ملے گی. پتنگیں رجسٹرڈ دکانداروں سے ہی خریدی جا سکیں گی. ہر رجسٹرڈ دکاندار کو ایک کیو آر کوڈ سے منسلک کیا جائے گا. پتنگ پر بھی کیو آر کوڈ ہوگا جس سے پتنگ بیچنے والے اور ڈور بنانے والوں کی بھی شناخت ممکن ہو سکے گی. یہی نہیں بلکہ ضلع میں تمام لوگ موٹر سائیکل متعین کردہ حفاظتی تدابیر کے تحت چلایا کریں گے. وہ ایک وائر سی لگائی جاتی تھی نا پہلے. پولیس کو مشکوک مقام یا مکان کی تلاشی کا حق بھی دیا جائے گا. جرم ناقابل ضمانت ہوگا. بہت ہی اچھے میجرز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. اینڈ وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے، کیونکہ کافی عرصے سے جب یہ فیسٹیول بین کر دیا گیا تھا فار obviously the right reasons ہم کہیں گے، اس وقت کے لیے تو بالکل تھا، لیکن تب سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بہت سے کچھ میجرز آپ کو لینے پڑیں گے جسٹ بیکاز. افسوس کی بات ہے کہ جسٹ بیکاز اس وجہ سے obviously آپ کو پتا ہے کہ بہت سے ایکسیڈنٹس ہوئے، ہلاکتیں بھی ہو گئیں. however that is not the reason کہ آپ پورے فیسٹیول کو بند کر دیں. آپ کو ذرا میجرز ذرا اسٹرنجنٹ لینے پڑیں گے. اور یہ جو سارے عبداللہ بھی آپ نے گنوائے ہیں، اسپیشلی پتنگ کے اوپر بھی کیو آر کوڈ ہو، ڈور کا کہاں سے آ رہی ہے، ان ساری چیزوں پہ اگر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تو فیسٹیول should go on. ہما you've always been the advocate and obviously ہم سب کو ہی پسند ہے لیکن not at the cost of human lives. 100%. So اگر اس دفعہ گورنمنٹ is sure کہ ہاں جی they can tackle and they can handle this situation، کیونکہ اتنے سال اگر نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود بھی اکا دکا ایکسیڈنٹس ہوتے تھے گلے پر ڈور پھرنے کے جس سے جان جاتی تھی. اور جان جانا ظاہر ہے وہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے تمام فیسٹیولز کی قربانی دیتے رہے ہیں اس ایکسیڈنٹ یا ان واقعات اور ان حادثات کی وجہ سے. لیکن اب کیا گورنمنٹ از سو شور کہ ہاں جی ان کی ریٹ اس طرح اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ لوگ نہیں گڑبڑ کریں گے، یا کوئی چڑیا جسے کہتے ہیں نا پر نہیں مارے گی، ایک اور چیز اور نہیں قانون کی خلاف ورزی کریں گے. یہ سارے جو رولز بتائے گئے ہیں بہت اچھے رولز ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن 100% وہی بات ہوگی کون میک شور کرے گا یہ سارے رولز جو ہیں فالو ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف اور بھی بڑی چیزیں خیر anyway we have our guest with us اور ان سے بات کر لیتے ہیں. پہلے تو کیا پلان ہے؟ عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اطلاعات و ثقافت ہیں. بہت شکریہ عظمہ صاحبہ. عظمہ صاحبہ ظاہر ہے ہم سب بہت ایکسائٹڈ بھی ہیں، خوش بھی ہیں. We are happy کہ ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں سوچا گیا ہے اور کچھ کیا جا رہا ہے. تو یہ سب سے پہلے تو بنیادی سوال بسنت جو ہے وہ اس کو بحال کرنے کا خیال کیسے آیا اور کس کا آئیڈیا تھا؟ who is so invested and interested in بسنت کہ انہوں نے کہا جی اب تو ہم واپس لا رہے ہیں. بہت شکریہ عبداللہ ہما. دیکھیے یہ یقیناً لاہور کی خوبصورتی کو، اس کے کلچرل جو سائیڈ ہے اس کو ٹھیک کرنے کا خیال سب سے زیادہ ہمیشہ پی ایم ایل این کو اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کو آ سکتا ہے. سو یہ ان کی ایک خواہش تھی
لیکن ایک سوسائٹی کا ایک بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے آلریڈی یہ ہر سال یہ باقاعدہ اس کے اوپر مختلف فورمز بھی بنے ہوئے تھے بسنت کی بحالی کے حوالے سے، جو ہر حکومت کو جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے رہتے تھے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی لاہ عمل بنایا جائے اور اس تہوار کو دوبارہ جو ہے وہ بحال کیا جائے. تو یہ بہت سارے اسٹیک ہولڈرز، بہت سارے لوگوں سے ملنے کے بعد، ان کی مشاورت کرنے کے بعد جو ہے اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. اچھا، اب آئیڈیا ظاہر ہے بڑا اچھا ہے، ہم سب کو پسند ہے، کلچرل ایکٹیویٹیز ویسے بھی جتنی ہوں کم ہیں. ابھی بات ہے کہ حکومت نے اس طرف دھیان دیا، لیکن جو شرائط رکھی گئی ہیں یعنی ڈور، پتنگیں وغیرہ بھی ریگولیٹڈ ہوں گی، کم سن افراد اس میں حصہ نہیں لے سکیں گے، موٹر سائیکل سواروں پر بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گی، پابندیاں ہوں گی. یہ سب قابل عمل بھی تو ہونا چاہیے. اس میں عمل کرانا عظمہ صاحبہ آسان تو نہیں ہے، کروڑوں کی آبادی والے شہر میں. پوری فورس بنانی پڑے گی اس پہ عمل ہو تاکہ. دیکھیے یقیناً کلچرل ایکٹیویٹیز اور آپ کہتے ہیں کہ مطلب جتنی بھی ہو کم ہو، مجھے تو افسوس یہ ہے کہ ہوتی نہیں ہے. اور یہ بھی مجھے خوشی ہے بتانے کے لیے کہ پنجاب میں 30 سال 35 سال سے جو تہوار، جو ایونٹس رکے ہوئے تھے، اس کو شروع کرنے کا جو ایک سہرا ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کے سر ہے. اور ہمارے ملک میں نفرت پھیلانے کے لیے بہت کچھ ہے، انتشار پھیلانے کے لیے بہت کچھ ہے، گالی فساد، اس کے لیے بہت کچھ ہے. لیکن لوگوں کو ایک جو انٹرٹینمنٹ ہے، ایک کلچرل ایکٹیویٹی ہے، اس کا موقع کم ملتا ہے. اور ایز کلچر منسٹر میری بھی جو ذمہ داریاں ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ نے مجھے سونپی ہوئی ہیں، میں بھی جو ہے وہ گاہے بگاہے کوشش کر رہی ہوں. اور اس وقت پنجاب میں جتنی بھی کلچرل ایکٹیویٹی ہوئی ہیں اس کا پچھلے 10 سال میں کوئی جو ہے وہ موازنہ نہیں بنتا. یقیناً دیکھیں کچھ پابندیاں تو لگانی پڑیں گی، یا تو ہم ایز اے سوسائٹی اتنے ذمہ دار ہو جائیں، اتنے سیوک رسپانسبلٹی ہمارے اندر ہو کہ ہم جو غلط چیزیں ہیں ان کو خود ہی اپنے اوپر جو ہے وہ امپوز کر لیں اور ہم انہیں کہیں کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوتا نہیں ہے. سو بالکل قابل عمل ہے. اور یہ ایک بات نہیں ہے، بہت سارے ایسے اب تو واقعات موجود ہیں جس کے اندر لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحب کی حکومت جو کہتی ہے اس پہ عمل کرانا بھی جانتی ہے. وہ بے شک زمینوں پہ قبضے کی بات ہو یا جو جرائم میں کمی کی بات ہو، یہ ابھی ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن کی بات ہو، مریم نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ عمل درآمد کرنا جانتی ہے. اور چھوٹے بچوں کو، 18 سال سے کم عمر بچوں کو جو ہے وہ اجازت نہ ملے، یہ بھی ضروری تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو موٹر سائیکل سوار ہیں سب سے زیادہ وہ اس کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ لاہ عمل بنایا گیا ہے کہ وہ جو ایک سامنے ان کے ایک وہ اینٹینا سا اور وہ ایک تار سی جو لگائی جاتی ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور اس کے مزید SOPs بھی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ترتیب دے گی تاکہ جو انجوائے کر رہے ہیں ان کی بھی زندگیوں کی حفاظت ہو، اور جو سڑک پہ بھی چل رہے ہیں ان کی زندگیوں کی بھی حفاظت ہو. عظمہ صاحبہ ایک بات تو ہمیں اچھی لگی ہے کہ یہ ریئلائزیشن ہونا کہ دیر از انٹرٹینمنٹ دیٹ از ریکوائرڈ، اور ہر چیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا. دیٹ از ویری کمینڈیبل. اب امپلیمنٹیشن کی آپ بات کر رہی ہیں تو ابھی 2 مہینے پھر بھی بسنت کا جو ایک روایتی سیزن ہوتا ہے اس میں 2 مہینے رہتے ہیں. اگر اس دوران آپ لوگوں کو لگا کہ سسٹم نہیں بنایا جا سکا، جو شرائط ہیں ان پر عمل درآمد ممکن نہیں ہو پا رہی فار سم ریزن، تو کیا یہ چانس بھی ہے کہ یہ فیصلہ آپ لوگ واپس لے لیں اور پھر نو مور بسنت؟ دیکھیں اللہ نہ کرے کہ یہ کوئی نوبت آئے کہ کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ جو فیصلہ واپس ہو جائے. جو بھی SOPs ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، بہت 8 مہینے کی ایک لگاتار محنت ہے جو موجود ہے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور ایک فول پروف ایک سسٹم بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور وقتاً فوقتاً بھی اس SOPs کے اندر جو ہے وہ چینجز اور سختی کی جا سکتی ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ فنگر کراسڈ کہ اللہ پاک اپنا کرم کریں گے، اور جتنی بھی انفورسمنٹ کے ذریعے جو اس تہوار کو منانے کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ پتنگ جو ہے وہ ضرور اڑائیں، لیکن یہ دھاتی ڈور کو استعمال کرنا، اس سے لوگوں کے گلے کاٹنا، یہ تو بڑی بے تکی بات ہے. زیادہ اچھی بات نہیں، مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس عام ڈور ہوتی ہے، جس کی پتنگ کٹتی ہے اس کی چھت پہ بھی شور ہوتا ہے، اور جس نے پتنگ کاٹی ہوتی ہے اس کی بھی چھت پہ شور ہو رہا ہوتا ہے. اور ابھی تو کھلے مقامات کے اوپر اور مختلف جو جگہ ہیں
QR कोड्स के जरिए पतंग भी और डोरे भी जो है वो दी जाएंगी, और इस दफा एक लिमिटेड जो है वो स्केल पे हम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगली दफा इसको एक बड़े स्केल पर जो है वो करें, ताकि अगर हम बिहेव करेंगे तो, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर अगली दफा जो है इसके बारे में सोचेंगे। सो इस दफ़ा ज़रा लिमिटेड स्केल होगा और अगली दफ़ा उसे फुल फ्लैज होपफुली, ज़ाहिर है ज़रा शुरू तो कहीं से करना पड़ेगा। एक और सवाल भी ज़रूरी है आज़मा साहिबा, अभी हाल ही में जो ट्रैफिक कवानीन लाए गए हैं, कल भी हमने उस पर डिजिटल पे बात की थी, वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाए गए, अब ये बसंत का पैकेज भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए आया है। आपकी असम्बली में अक्सरियत है, अगर कोई मसला नहीं है तो सीधी सादी कानून साजी कर लें, बात कर लें असम्बली में, असम्बली को क्यों बाईपास करते हैं? यार तुम लोग भी ना हर बात के अंदर से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एक ऐसी चीज निकाल कर ले आती हो जिसका कोई लेना देना नहीं होता किसी बात से। असेंबली इन सेशन नहीं थी, और जो हमने ट्रैफिक के हवाले से भी जो कवानीन बनाए हैं उसके अंदर भी उनको फौरी तौर पर नाफिज अमल करने के लिए ऑर्डिनेंस की जरूरत थी, और ये बसंत की जो तैयारी करनी है इसके ऊपर भी हमें जो है वो अब ये डोर बनाने वालों को जो है वो हमें उनकी रजिस्ट्रेशन करनी है, उनकी QR कोडिंग होनी है, उनका जो है वो एक पूरा मैकेनिज्म है। इसके लिए हमें जो है वो कुछ टाइम, यकीनन 1-1.5-2 महीने का टाइम जो है रिक्वायर्ड था, और इस अर्जेंसी की वजह से ऑर्डिनेंस जो है जारी किया गया। लेकिन आपकी इतला के लिए कि असेंबली इजलास जो है वो कॉल हो गया है, और ये बिल्स जो है, ये ऑर्डिनेंसेस जो है ये सीधे असेंबली में जा रहे हैं। सो प्लीज अब इसके अंदर से मजीद कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो निकालने की कोशिश नहीं करनी, प्लीज। शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया।